عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والعصر واہل الفقہ والنظر لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو علی غیر السبیل۔ علماء سلف یعنی جو پہلے کے علماء ہیں، پہلے والے، وہ سابقین میں سے اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، یہ سب اہل خیر ہیں، اہل اثر ہیں۔ اہل خیر کا معنی بھلائی والے ہیں، اہل اثر کا معنی کہ ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اہل اثر ہے۔ اور یہ اہل الفقہ والنظر ہے، یہ فقیہ بھی تھے اور دین پر نظر گہری رکھتے تھے۔ لا یذکرون الا بالجمیل، ان کا تذکرہ ہمیشہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ ومن ذکرہم بسوء، اور جو ان کا ذکر برے طریقے پر کرے گا وہ غیر سبیل پر ہے، وہ غیر سبیل پر ہے۔ یہاں دیکھو ایک بات تو یہ سمجھو کہ جو پہلے ہوں وہ سلف ہیں اور جو بعد میں ہوں وہ خلف ہیں۔ وہ کون ہیں؟ خلف ہیں۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا القبور انتم لنا سلف وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون۔ تو پہلے والے سلف ہوتے ہیں اور بعد والے خلف ہوتے ہیں۔ تو جو پہلے والوں کا انکار کرے اس کو سلفی کہنے کا حق نہیں ہے، اس کو خود کو خلفی کہنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے کے ہیں، امام بخاری بعد کے ہیں۔ تو جو امام بخاری کو مانے اور امام ابو حنیفہ کا رد کرے یہ سلفی نہیں ہو سکتا، یہ خلفی ہو سکتا ہے۔ سلفی ہوں گے تو اس معنی میں کہ جس طرح جو تقدیر کے منکر ہیں وہ خود کو قدریہ کہتے ہیں، تو اسلاف کے منکر خود کو سلفی کہہ لیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اسلاف کا انکار بھی کریں اور یہ بھی کہ ہم اسلاف کو مانتے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور اسلاف کے نقش قدم پر نہ چلیں اور پھر بھی خود کو عصری کہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اسلاف کو مانیں تو خود کو سلفی کہیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں تو خود کو عصری کہیں۔ اسلاف کو نہ مانیں اور خود کو سلفی کہیں اور نقش قدم پر نہ چلیں پھر خود کو عصری کہیں، یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جو کام کرے وہی نام رکھے۔ آپ کو یاد ہے نا، میں اس پر آپ کو مثالیں دے چکا ہوں، یاد ہے؟ نہیں یاد تو میں یاد دلانے کے لیے 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ نمبر 1، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے جماعت بنائی ہے اور ہم ترغیب دیتے ہیں کہ لوگ دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کریں، تعدد نکاح پر ہم چاہتے ہیں آپ ہماری سرپرستی کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ کہا جی تحریک آسان نکاح۔ میں نے پوچھا کہ دوسرا نکاح آسان ہے یا مشکل ہے؟ کہا جی مشکل۔ تو میں نے کہا تحریک کا نام رکھو تحریک مشکل نکاح، پھر آپ مجھ سے سرپرستی بھی کروا لو۔ کام مشکل ہے اور نام آسان ہے، تو جو کام کریں وہی نام رکھنا چاہیے نا۔ کام آپ کا اور ہے، نام آپ کا اور ہے، تو میں آپ کی سرپرستی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، توجہ رکھیں۔ نمبر 2، ہمارے یہاں پاکستان میں ایک چھوٹی سی فتنی ہے جس کا نام ہے جماعت المسلمین۔ نام کیا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ کافر ہیں، صرف ہم ہی مسلمان ہیں۔ یہ کام ہے، دنیا کے سارے لوگ کافر ہیں اور صرف ہم ہی مسلمان ہیں، ان نے یہ بتانا ہے، اور اس لیے نام کیا رکھا ہے؟ جماعت المسلمین۔ تم اپنا نام رکھو جماعت المکفرین، کہ ہم دنیا کو کہنا دوسروں کو کافر ہے اور نام جماعت المسلمین رکھا ہے، تو جو آپ کام کرتے ہیں وہی آپ کا نام ہونا چاہیے۔ ان کی ایک آدمی سے بات ہوئی تو اس نے بڑی پیاری دلیل دی۔ انہوں نے کہا جی تم کیا کہتے ہو کہ صرف ہم لوگ جنت میں جائیں گے، باقی سارے کافر ہیں تو سارے جہنم میں جائیں گے؟ اس نے کہا حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 صفیں وہ پہلی تمام امتوں کی ہوں گی۔ پہلے جتنے نبی ہیں ان کی امتوں کو ملائیں گے تو 40 صفیں، اور صرف ہمارے حضرت پاک کی امت کے افراد کی 80 صفیں۔ انہوں نے کہا صرف جنت میں تمہیں نہیں جانا ہے، باقی کسی نے نہیں جانا، تو باقی صفحہ تھوڑا پیو پوریاں کرے گا اور باقی صفحہ تمہارا باپ پوری کرے گا، تم سارے ملا لو تو جنت کی ایک صف بھی نہیں بنتی، تو باقی ایسی صفحہ کس نے پوری کرنی ہے اگر تمہیں نے جنت میں جانا ہے اور کسی نے جنت میں نہیں جانا؟ یہ جواب ان کو نہ دینے سیکھا کرو،
میرے ایک جگہ بیان تھا تو یہ جماعت المسلمین کے 2 آدمی بیٹھے تھے، تو بیان کے بعد آئے تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب قرآن پڑھا کر اجر لینا جائز ہے؟ اجرت اللہ تعلیم دین بیان کر کے تنخواہ لینا جائز ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ جو تمہاری جماعت ہے اس کی کوئی قرآن کریم کی تفسیر بھی ہے؟ کہا جی ہے۔ میں نے کہا اس تفسیر کو مفت تقسیم کرتے ہو یا بیچتے ہو؟ کہا جی بیچتے ہیں۔ کتنے کی؟ اتنے پیسوں کی۔ میں نے کہا قرآن کی تفسیر کو بیچنا جائز ہے؟ قرآن کو بیچنا جائز ہے؟ کہتے ہیں ہم قرآن کے پیسے نہیں لیتے، ہم تو کاغذ کے پیسے لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی بیان کے پیسے نہیں لیتے، بیان کے وقت کے پیسے لیتے ہیں۔ تم کاغذ پہ قرآن لکھ لو اور کاغذ کے پیسے لے لو اور قرآن فری میں دے دو تو ٹھیک ہے، اور ہم اگر بیان کے وقت کے پیسے لے لیں اور بیان مفت میں دے دیں تو یہ ناجائز کیسے ہے؟ اب دیکھو اس کا کوئی جواب نہیں ماننا۔ جب کسی آدمی سے گفتگو ہو نا تو اس کی گفتگو کو سمجھا کرو اور اس کی گفتگو اسی پر پلٹنے کی کوشش کیا کرو، بس پھر آپ کو نئی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیا جی دین پر تعلیم اجرت لینا جائز نہیں ہے؟ میں نے کہا اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا جی اللہ کے نبی فرماتے لا اسألکم علیہ اجرا۔ میں نے کہا نبی جو کہتے لا اسألکم، یہ کم کون تھے؟ ان کے ماننے والے یا مخالف؟ کفار سے کہتے تھے یا صحابہ سے کہتے تھے؟ کہا جی کفار سے۔ میں نے کہا ہم تو پیسے کفار سے نہیں لیتے، اپنے معتقدین سے لیتے ہیں۔ وہ مخالفین کو کہتے کہ ہم بیان کرتے ہیں پیسے نہیں لیتے، اور ہم اپنے موافقین سے کہتے ہیں بھئی نماز بھی تمہیں پڑھائیں گے، تنخواہ بھی تم سے لیں گے۔ اور وہ جن کو نماز نہیں پڑھاتے ان کو کہتے تھے، جو ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ان کو کہتے تھے۔ ورنہ جہاں تک تعلق ہے متبع کا، وہ تو پیسے دیتا ہے اور نبیوں سے پیسے لیتا ہے۔ دلائل تو اس پر بہت سارے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، جب نکاح ہو جائے تو بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، شوہر کا نفقہ بیوی کے ذمہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا تھا خدیجہ سے، آپ تجارت کرتے رہے، پیسے کماتے رہے، حضرت خدیجہ کا نفقہ ادا فرماتے رہے، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اب حضور نے کمانا چھوڑ دیا اور آپ کا نفقہ خدیجہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اب یہ بیوی شوہر کا نفقہ نہیں اٹھا رہی، یہ امتی اپنے نبی کا نفقہ اٹھا رہی۔ حضرت خدیجہ جو خرچ کر رہی ہے نا، یہ شوہر پر یا نبی پر؟ شوہر تو اعلان نبوت سے پہلے بھی تھے، اس وقت نفقہ خرچہ حضور کا ہوتا تھا، لیکن اعلان نبوت ہو گیا اب خرچہ خدیجہ کا ہے۔ خدیجہ کی 2 حیثیتیں تھی، ایک بیوی ہے، دوسرا امتی ہے۔ اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔